اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا تھا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوالات اور جوابات ہوئے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء اور امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے، اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر ہارون الرشید اس کو تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنی حالت سے باز آ جائے۔ ہارون الرشید نے یہ بات سن کر اس سے کہا، بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ پر چلا جا، تو وہ وہاں پر سے اٹھا اور اٹھ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور ایک قرآن مجید صرف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے کہا، ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دے کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر وہ مزدوری کر لیتا اور 1 درہم اور 1 دانک یعنی درہم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا تھا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں کروں گا، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ گارے کی مٹی کے ساتھ اس دیوار کو تعمیر کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 دانک مزدوری لوں گا اور نماز کے وقت میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لی، اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا کہ اس نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہے، میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا، 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدور ہے اور مزدوری کیا کرتا تھا، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور اس دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں لگائیں، میں نے منظور کر لیں۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبہ کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کیا تھا، اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے نہ دیکھے۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ پر ایک دوسرے کے ساتھ چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا؟
ایک درم اور ایک دانت لے کر چلا گیا۔ میں نے ایک ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبہ کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانے والے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دی اور اس پر راضی کر لیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا اس نے سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا کہ میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے غسل دے کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا۔ جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ لڑکے نے کہا کہ کفن تو پرانا ہو یا نیا ہو، بہرحال بوسیدہ ہو جاتا ہے، آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن مجید ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھوں میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے اور وہ آپ سے یہ کہہ کر گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں میں نے قبر کھودنے والے کو دے دی، اور قرآن مجید اور انگوٹھی لے کر بغداد میں پہنچ گیا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ ایک طرف یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے۔ 10ویں جتھے میں خود ہارون الرشید تھے۔ میں نے زور سے آواز دی کہ اے ہارون الرشید، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر آؤں گا تو یہ میرے پاس بھیج دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر اپنے مکان میں پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہارون رشید نے آپ کو بلایا ہے، اس کا خیال رکھنا کہ عمر پر صدمہ کا بہت اثر ہے، اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر اکتفا کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، اس کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا کہ گارے کی مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ کہنے لگے کہ تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا تھا؟ میں نے کہا، جی کرایا تھا۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی، کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے تھا؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا۔ یہ کون ہے؟ مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔
کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں۔ اے وہ شخص جس کا مکان قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے دل کے قریب ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ جوں خالص چاندی کی ٹہنی کی طرح تھا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کی ہی زمانے میں اسے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی، مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بھی پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے وظائف پورے کر کے لیٹا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے عبر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دی، کہا کہ ابو عامر تمہیں خدا تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا ہے، اور کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ اس مالک نے وہ چیز عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خوابگاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے، کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال تک نہیں گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسے میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز اکرام ہے جو میرے لیے ہے۔ اس میں یہ بھی کہ کسی شخص نے ہارون رشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس کو کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اس کو یہ انگوٹھی دے دے۔ اس نے انگوٹھی کا یہ یاقوت بہت قیمتی زیادہ تھا، مگر اس کو بھی کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بہت زیادہ فرما بردار تھا۔ ناظرین اکرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔